ہر آدمی جو یہاں پہ رہتا ہے، آپ سب کو ایکسپیرینس ہوگا کہ جو بھی آپ کی سیلری ہے 10 15 20 25 30 ہزار، اللہ سب کے 50,000 کر دے سیلری. مجھے معلوم ہے جب پیسے کی دعا کرتا سب آمین بولتے. سیلری کی بات کروں، اس کی بات، پوری دنیا کا یہی مزاج ہے سب کا. جب میں بولوں کہ مولا ان کے رزق میں برکت دے، پورے ہاتھ اٹھا کے آمین بولتے. اللہ گناہوں کو معاف کرے تو کبھی نہیں بولتے ہم گناہگار ہی نہیں ہے تو کیا ہم کو معاف کرے. بہرحال اللہ سب کی سیلریز ماشاءاللہ 100,000 کر دے یار. لازم دیکھو امپرومنٹ ہو رہا. ایک چیز یاد رکھو، 100,000 حسین ابن علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں دینا. مانگ کے دیکھو، عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. کیا بولا میں؟ حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے، چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اب بات میں بات نکل رہی، میں کیا کروں؟ کیسا دیتا ہے؟ چھپڑ پھاڑ کے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں شارجہ کے فقیر کو بھی دیکھو، دنیا میں جتنے یہ فقیروں کی ایسوسیشن ہے نا، پوری دنیا میں جتنے فقیر ہیں، مانگتے کتنا؟ یہاں کے فقیر کتنا مانگیں گے؟ 1 درہم مانگیں گے. امریکہ میں $1 مانگتے، اس سے زیادہ نہیں مانگتے. یا پاکستان میں کیا بولیں گے؟ 10 روپے دو، 15 روپے، 20 روپے دو. کوئی فقیر آپ کو ملا دنیا میں کبھی کہ اس نے آ کے کہا مجھے 1000 درہم دو؟ اس کو بھی معلوم ہے 1000 بولیں گے تو 1 روپیہ نہیں ملے گا. ہر کو یہ پورا ٹریڈیشن ہے فقیروں کا، اتنا ہی مانگتے. ان کو معلوم ہے کتنا مانگنا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے سب کانٹیننٹ کے فقیروں کو کہ اس کے نام پہ مانگنا. ان کو وہ بھی پتا کس کے نام پہ ملتا ہے. دل میں کچھ بھی ہونے تو مانگتے اسی کے نام پہ. نہیں؟ دل میں کتنی بھی دشمنی ہونے تو مانگنا ان کو بھی پتا ہے. ان کے نام پہ مانگیں گے تو ملنے کا بھی نہیں ملے گا. دوبارہ دیکھیے، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں. آپ جو چاہے سمجھ لیں. دنیا کا ہر فقیر کو معلوم ہے کہ کتنا مانگنا ہے. یا کوئی فقیر آ کے آپ کو 100 درہم 500 درہم نہیں مانگتا. مسجدوں کے باہر اگر کبھی مل بھی گئے تو 1 ہی درہم 2 درہم، میکس 5 درہم بولے گا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ 1 ہی درہم اور یہ آج کا ٹریڈیشن نہیں ہے، رسول کے زمانے کا شروع سے، جب سے دنیا بنی فقیر سب ایسی ہے. وہ لوگ بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے. امام علی سے بھی آ کے اس نے یہی کہا تھا، یا علی بھوک لگ رہی، 1 ہی روٹی دے دے. علی اس نے نہیں کہا، وہ بھی پروفیشنل تھا. اس نے کہا 1 روٹی دے دے. اس کو نہیں معلوم کہ اللہ جو غیر حساب عطا کرتا ہے اس کی دنیا میں مثال کیا ہے. اس نے بھی آ کے کہا علی بھوک لگ رہی، 1 روٹی دے دے اللہ کے نام پہ. اس کو کیا معلوم یہ کریم ابن کریم ہے. اس نے پلٹ کے خنبر سے کیا کہا تھا؟ روٹیاں دے دو. لیکن خنبر بھی مزاج علی کو جانتا تھا. اب اس نے روٹیاں کھولنا شروع کی، دینا شروع کی. دیر ہونے لگی. میرا مولا نے پلٹ کے خنبر سے کہا کہ خنبر کیوں دیر ہو رہی یار، دے دو. کہا مولا روٹیاں زنبیل میں بندھی ہوئی، بیگ میں ہیں. کہا یار بیگ سمیت دیتا ہوں. پھر دیر ہو رہی. علی نے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی خنبر؟ کہا مولا بیگ پورے قطار میں اونٹ پہ بندھا ہوا. کہا اونٹ بھی دے دے یار. پھر دیر ہوئی تو پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی؟ کہا قطار میں. کہا سب دے دے. فقیر کو یقین نہیں آیا، خنبر کو تو یقین تھا. کیا بولا؟ خنبر کو تو یقین تھا. وہ یقین کو پیدا کرو، اس یقین کو پیدا کرو. یہ مجلس میں پریکٹس نہیں ہے. یہ مجلسوں میں جب تم 10 دن آؤ تو اپنے یقین کو بلڈ کر کے جاؤ. امام علی کے پاس جب سلمان پہلی مرتبہ مسلمان ہوا، مکے کا مسلمان نہیں تھا، سلمان مدینے کا مسلمان تھا. اور مدینے میں بھی کب اسلام قبول کیا؟ کہ جب جنگ خندق سے پہلے بدر اور احد ہو چکی تھی. 4 یا 5 ہجری میں اسلام قبول کرتا ہے سلمان. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال میں منیت کی منزل پہ پہنچا. کیسے پہنچا؟ خلوص کے ساتھ تھا. اس کی زندگی علی تھی. مزاج جو علی کا تھا وہ مزاج اس کا ہو گیا تھا. اطاعت علی میں زندگی گزار رہا تھا. ہم اطاعت علی ہم بولتے، اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ I'm follower of امام علی. بہت آسان ہے بولنا زبان سے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں. عمل کتنا کر رہے ہیں؟ سن رہے کتنی بات؟ ایک بات بولتے ہیں، 2 منٹ کی بات.
4 साल पहले, ये 2015 या 16 में, मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रमजान पढ़ा था। 20 रमजान को एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, तो वहां पे हर मजहब के लोग थे, ईसाई थे, यहूदी थे, मुसलमान थे, हम शिया लोग थे। शिया की तरफ से मैं था, तो ईस्ट वो सेनेगाल से आए थे, चर्चेस से बड़े बड़े प्रीस्ट आए थे और इमाम अली की शान में पढ़ रहे थे। एक से एक उन्होंने फजाइल सुनाए मौला के। हम यही तो बोलते हैं कि अगर खुलूस से दिल के साथ अली की बायोग्राफी पढ़े तो हर आदमी सर झुकाएगा। अली का कैरेक्टर ऐसा, अली का किरदार ऐसा। जब मेरी बात आई, मेरी बारी आई, तो मैं जब गया वहां पे, मैंने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान से आया हूं, इंडिया में तो हिंदू लोग भी मौला अली की शान में अशार कहते, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। कोई ईसाई कर रहा है, कोई यहूदी इमाम अली की शान में पढ़ा। मैंने कहा इमाम अली का किरदार ऐसा है, इमाम अली का कैरेक्टर ऐसा है, इमाम अली ऐसे इंसान का नाम है कि उसका अगर बायोग्राफी पढ़े, उनकी सवाल हयात पढ़े, बगैर तासुब के तो सर को झुकाना लाजिम है। वहां पे हिंदुस्तान में हर मजहब का आदमी हिंदू खड़े रह के मौला के फजाइल सुनाता। मैंने कहा शिया वो होता जो अली की शान को तो सबने माना, शिया वो है जो शान अली को भी माने, फरमान अली को भी माने, फरमाने। मैं यूथ को बोल रहा कि फरमान अली, सेइंग्स ऑफ इमाम अली को समझो, अपनी जिंदगी को ये मत करो। तुमको शारजा में बोलने की जरूरत ना हो कि तुम इमाम अली के शिया। यू डोंट नीड टू से। तुम्हारे ऑफिस में तुम लोग जॉब कर रहे, बच्चे स्कूल जा रहे, कॉलेजेस जा रहे, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुमको ये बोलने की जरूरत ना कि तुम इमाम अली के शिया हो। नो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना, तुम्हारी ऑनेस्टी ऐसी होना, तुम्हारा किरदार ऐसा होना, तुम्हारी जबान ऐसी होना कि पूछे लोग कि कितनी अच्छी बात करते हो, कितने सॉफ्ट स्पोकन हो, कितने ईमानदार हो, किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो बोलो अली वाले हो। किरदार से अली को पहचानो, तुम उस किरदार को बुलंद करो, ऑनेस्टी को पैदा करो। यह मत बोला कि बिजनेस में जो चाहे कर सकते। यह बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है कि मौलाना मुझसे कहा मौलाना क्या कारोबार में झूठ नहीं बोल सकते? गौर से सुनो, कारोबार में झूठ नहीं बोल सकते? मैंने कहा नहीं बोल सकते। उसने कहा मौलाना 21वीं सदी है, शिया की पहचान बता रहा, 21st सेंचुरी है, प्लीज गौर से सुनना, 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता, कोई कामयाब कारोबारी आदमी बन ही नहीं सकता अगर वो झूठ ना बोले। आज के जमाने में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता, थोड़ा भी नहीं चलता इस्लाम में। कहा थोड़ा बड़ा नहीं, वही चलता जो अली चाहता, ये याद रखो। तो कहा मौलाना हो ही नहीं सकता, आज के जमाने में कोई रही बिजनेस कर ही नहीं सकता बगैर झूठ बोले। क्या कोई मिसाल है इमाम अली के जमाने की? मैंने कहा हाँ है, प्लीज गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैंने कहा हाँ है। उसने कहा कौन था इमाम अली का? पूरा ग्रुप बैठा हुआ था, जगह का नाम नहीं बोलूंगा, पूरा ग्रुप बैठा, कहने लगे कि मौलाना इमाम के जमाने में कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन था? मैंने कहा हाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो कहा कौन था? मैंने कहा मीसा में तमार। मैंने कहा मीसा में तमार? मीसा में तमार का बिजनेस क्या था? मैंने कहा खजूर का बिजनेस था। तो उसने कहा खजूर का बिजनेस भी कोई बिजनेस है? मैंने कहा आज के जमाने में जो डायमंड्स के बिजनेस होते हैं ना, कोई डायमंड मर्चेंट है, हीरों का कोई कारोबार करे, उस जमाने में खजूर का कारोबार करने वाले का वही स्टेटस था। शुक्र करो खैबर के बाद मुसलमान खजूर पेट भर के खाया। शुक्र करो खजूर खैबर के बाद, भैया मैं नहीं बोल रहा, उम्मुल मोमिनीन बोल रही है कि उससे पहले तो हम भूखे थे, कभी खजूर नहीं खाए थे पेट भर के। या इस्लाम मदीने में आया तो अली ने पेट भर के खिलाया, मक्के में इस्लाम था तो फातिमा की मां ने खिलाया। समझ में? तो मैंने कहा खजूर का, तुम बोले खजूर का बिजनेस है? तो उसने कहा हाँ खजूर। मैंने कहा सुनो प्लीज गौर से सुनो, मीसा में तम्मार इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि कूफे में उसके बड़े बड़े शोरूम्स थे, बड़े मॉल में शोरूम था। अब मजलिस के बाद मॉल का नाम नहीं पूछना, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा, यूथ को बोल रहा, आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा कि बड़े बड़े कूफे के जो मॉल थे ना, वैसे मॉल्स में मीसम का बहुत बड़ा शोरूम था। तो उसने कहा क्या पूरे, अब उनके जब दुकानें थी, शॉप्स थी, उन्होंने पूरी जिंदगी एक खजूर भी बेमानी का कल का आज बोल के नहीं बेचा। ये नहीं बोला कि कल का था लेकिन आज ये नहीं बोल के नहीं बेचा कि ये फ्रेश है। मैंने कहा किताबों में लिखा है? मैंने कहा नहीं लिखा तो नहीं, किताबों में लिखा नहीं है कि मीसम ने बेमानी का नहीं बेचा, झूठ बोल के नहीं बेचा। तो उसने कहा जब नहीं है तो कैसा बोल रहे हैं आप? मैंने कहा ये गौर से सुनो, ये लिखा हुआ नहीं कि मीसम ने झूठ बोल के कोई बिजनेस नहीं किया या कभी कारोबार में झूठ नहीं बोला, ये लिखा हुआ नहीं।
یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کوفے کا سب سے بڑا بزنس مین. تو میں نے کہا, اس نے کہا پھر آپ یہ کیسا بول رہے کہ جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میسم بزی ہوتے تھے, مصروف ہوتے تھے, ان کو بازار جانا پڑتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے, امام علی سے بولتے تھے کہ میرے مولا 2 گھنٹے آ کے میری شاپ پہ بیٹھ کے بزنس کرو. میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں بیماری ہو. علی کا بیٹھنا بتا رہا کہ وہاں ایمانداری تھی. اب سمجھ میں آئی بات کہ آنےسٹی سب سے بڑا رول ہے, شیعہ کی سب سے بڑی پہچان ہے. میری ٹاپک یہ ہے نا, سب سے بڑی پہچان آنےسٹی ہے, تمہاری ایمانداری ہے. کبھی یہ بول کے زندگی مت گزارو چلتا ہے. اسلام میں وہی چلتا جو علی چلا تھا. اپنی مرضی مت چلاؤ کہ یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, آنےسٹی ہی کا. اگر آنےسٹ رہو گے ایمان, میں یوتھ کو بول رہا کہ تمہاری لائف ہے پوری, یہاں پہ پوری زندگی تو تم یہاں نہیں رہو گے. تم باہر نکلو, دیکھو دنیا کو, ہر جگہ جان جاؤ. تمہاری آنےسٹی سب سے بڑا رول پلے کرنا. آنےسٹی اگر رہے گی نا, تمہارے ذریعے لوگ تمہارے شیعت کی طرف آئیں گے. امام علی امام کا جملہ ہے, شیعتنا خون لنا زینا. اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولے اگر یہ ایسا تو علی کیسا ہوگا. تو ہم بنے, ہم ذریعہ بنے امام علی کے لیے, ان کی پہچان کے لیے ظاہری طور پہ. اب آنےسٹی رہے گی تو کیا, ایمانداری رہے گی تو کل جہاں مجلس چھوڑی جی, اس لیے کہ کل یہ مجلس کے بعد الحمدللہ ممبر سے بول رہا, پہلی کامیابی جو میں چاہتا تھا وہ ہو گئی. مجلس کے بعد ہی ایک مومن آئے اور آ کے کہا کہ میں آج سے خمس کے بارے میں بتائیے, آئی وانٹ ٹو پے. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ حق زیادہ مجھے دینا ہے. مسئلے کو پوچھا, اگر تم ایمانداری چاہتے ہو, اب سنو واقعہ, تاریخ کا مشہور ترین واقعہ. بیوی کا حق دو, ایمانداری ہو تمہارے پاس, بلیو می تم زمین پہ نہیں رہو گے, یہاں رہو گے. اب دیکھو مشہور ترین واقعہ تاریخ کا, تم یقین کرو اگر تم ایمانداری کے ساتھ بیوی کا حق ادا کرو تو کبھی تم کو جاب کا پرابلم نہیں ہوتا, سیلری کا پرابلم نہیں ہوتا, رسک نہیں رکتا. گارنٹی وہ لے رہا جس کو دشمن نے صادق کہا. اس سے بڑی بات کیا بولوں یار, دشمن نے جس کو صادق کہا وہ امام گارنٹی لے رہا کہ تم اگر دو گے پھر دیکھو تمہارا رسک بڑھتا کیسا. ہوا کیا, میر باخر داماد ہمارے بہت بڑے ایک عالم گزرے, 100-150 سال پرانی بات ہے, بغداد کا واقعہ ہے. کیا تھے, زمین پہ تھے, لٹرلی زمین پہ تھے, اللہ نے کہاں پہنچایا. آپ غور سے سننا, میر باخر داماد ان کے والد کا واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. بغداد میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, دینی مدرسے میں پڑھتے تھے, اور پرانے زمانے کا دینی مدرسہ, غربت, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو 2 وقت کھانا نہیں کھاتے, ناشتہ کرتے ہیں تو رات کا کھانا نہیں ملتا, دوپہر کا نہیں ملتا, غربت کا عالم, 24 گھنٹے سے بھوکے تھے. میری طرف دیکھو, غور سے سنو, ایک مجلس میں جو چینج میں چاہتا, چینج کل مجھے کامیابی ملی شارجہ میں الحمدللہ, یہ بی بی زہرا کا کرم ہے, شہزادی کا کرم ہے. تو میر باخر داماد, غور سے سننا, غربت کا عالم, پاورٹی کا عالم, کہ صبح کھاتے ہیں تو رات میں نہیں کھاتے, 24 گھنٹے بھوکے رہتے. ان کے پاس ذہن میں ایک ہی خیال ہے, فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کہ کاش میں کربلا میں ہوتا, میں حسین کا ساتھ دیتا. اور اب زمانے کے امام کے لشکر میں مجھے شامل ہونا ہے, مجھے حسین کا ساتھ دینا, امام کا ساتھ. پلیز غور سے سننا, امام کا ساتھ دینا. اور پھر امام کا وہ جملہ ان کے بیک آف دی مائنڈ چل رہا تھا, ہمیشہ دماغ میں وہ جملہ چل رہا. حسین نے کہا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. انہوں نے طے کر لیا کہ اب ایک ڈراپ, ایک خطرہ پانی بھی میں اپنی زبان پہ حرام کا نہیں رکھوں گا, ایک دانہ بھی, ایک سیڈ بھی زبان پہ حرام. پلیز غور سے سنو یار, یوتھ کو بول رہا, نہیں رکھوں گا. اور اسی اس پہ انہوں نے زندگی گزارے. 21-22 سال کا سن ہے, غربت اپنے کمال کے اوپر, دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, بغداد میں دلا ریور کے سامنے سے سجا رہے, ہاتھ میں کتابیں. دیکھا کہ اس پانی, بھوک کی حالت, دیکھا کہ اس پانی میں ایک سیب رول کرتا ہوا آ رہا. بھوکے اتنے تھے, آگے بڑھ کے لے لیا, لے کے کھا لیا. جیسی کھایا پیٹ میں طاقت آ گئی, سکون ہوا. لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ کیا کیا میں تو حسین کے لشکر میں شامل ہونے والا ہوں, میں تو فیال اتنی کنتوں کا میں کچھ جواب دینا ہے, میں تو امام کے لشکر میں جاؤں گا. حسین کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں حرام ہوگا تو تم میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ میں نے بغیر پوچھے کسی مسلمان کے مال کو کھایا کیسے؟ اب اس سے جو خون بنے گا, آپ سوچو کتنی باریکی, اس سے جو میرا بلڈ بنے گا, جو میری ہڈیوں میں طاقت آئے گی, یہ جو میرا گوشت بنے گا,
وہ تو حرام کا بنے گا، پھر میں حسین کے ساتھ کیسے جا سکتا؟ یہ فکر میں ایک دم خیال آیا کہ کوئی نہ کہیں فارم ہاؤس کوئی باغ ہوگا، وہاں سے یہ ایپل گرا ہوگا، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ہے۔ چلتے چلتے پانی سے دجلہ سے چلتے دیکھا کہ بہت بڑا گھر ہے، گیٹ ہے، اس زمانے کی گیٹ، اور پھل کے درخت ہے، انار کا درخت بھی ہے، سیب کا۔ اس نے جا کے گیٹ کو ناک کیا، اندر سے ایک چوکیدار باہر آیا، کیئر ٹیکر۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے پاس کے کوئی پھل یہ پانی میں گرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جب ہوا چلتی ہے تو پھل گر جاتے ہیں۔ اس نے کہا شاید آپ ہی کے پاس کا ایک سیب گر گیا تھا اور میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے سب دیکھا کہ کہا سنو، میں یہاں کا مالک نہیں ہوں، میں چوکیدار ہوں۔ آج کا شیعہ ہوتا ہاں بولتا ہاں میں نے معاف کیا جاؤں، اس لیے کہ ہر گھر میں ایک مجتہد ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں؟ فتوے تو ہم انٹرنیٹ سے تھوڑا سا اسلام لے کے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے چیک کرو، اگر اس نے عمل کر لیا تو پرابلم میں تم آ جاؤ گے۔ مجتہد مت بنو، جو مجتہد ہے اسی کو فالو کرو۔ جو ہمارے بڑے بڑے مرجع ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، آغا شیستانی ہے، بشیر نجفی صاحب ہے، رہبر معظم ہے، جتنے ہمارے مرجع سب ہمارے سروں پر، ان کو فالو کرو، خود مجتہد مت بنو۔ اس نے کہا میں یہاں کا کیئر ٹیکر ہوں، کرایہ دار چوکیدار ہوں، میں کیسے معاف کروں؟ یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس باغ کا مالک ہے، آپ جائیے اس سے معافی مانگیے۔ پہنچ گئے پرائم منسٹر آفس پہ، ایک چٹ بھیجا، اس نے بلا لیا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو۔ تو اس نے بلا لیا فوراً، بلا کے طالب علم ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے واقعہ سنا، لٹرلی پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا اتنا آنےسٹ اسٹوڈنٹ، اتنا ایماندار اسٹوڈنٹ، اتنا ایماندار، ایک سیب کے لیے معافی مانگنے میرے پاس آیا۔ اس نے کہا بیٹا سنو، اس باغ کا میں 100% کا مالک نہیں ہوں، 50% کا مالک ہوں۔ آدھا سیب تو معاف کیا، اب آدھے سیب کے لیے تم کو جانا پڑے گا، یہاں کا جو گورنر ہے بنی عباس کا، وہ میرا پارٹنر ہے۔ 50% تو میں نے معاف کیا، آدھا سیب میں نے معاف کیا، اب آدھے سیب کی معافی اگر تم چاہتے تو اس کے پاس جاؤ۔ آپ ایمان سے بولنا، آج کا شیعہ ہوتا بولتا خلی ولی، آدھے سیب کے لیے کون جائے، میں نے تو کھیت کے کھیت کھا لیے۔ میں صحیح نہیں بول رہا؟ کوئی جاتا؟ Who cares? Who cares یار؟ For half apple I have to go there? For what? پوری زندگی کھاتے رہے، اگر ایک دانہ بھی پیٹ میں رہے گا پھر فیالتن کا تم جواب نہیں دے سکتے۔ یہ all اب سنتے جاؤ، یہ all the way گورنر کے پاس گیا، چٹ بھیجی اندر کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے بلا لیا فوراً، بلا کے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہا آدھا سے تو معاف ہو گیا، کین یو ڈو اٹ؟ آئی ایم سوری، آپ مجھے آدھا سے معاف کر دیں، میں نے غلطی سے کھا لیا، بھوکا تھا۔ گورنر بنی عباس کا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واہ اتنا آنےسٹ اسٹوڈنٹ میری رعایا میں۔ کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ گئے۔ کہا میں ایک کنڈیشن پہ تم کو معاف کروں گا۔ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کنڈیشن کیا لگائے گا؟ کہا کیا؟ تم میری لڑکی سے شادی کرو گے، تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ آج کا اگر شیعہ ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ، میری تو زندگی بدل گئی ہے، گورنر کی بیٹی سے میرا نکاح۔ کل کا جملہ امام علی کا یاد ہے، پیسہ اور حسن مت دیکھو، کردار دیکھو۔ کہ فوراً بعد وہ کہتا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ میری بیٹی بلائنڈ ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، کرو گے شادی؟ آج کا کوئی ینگ لڑکا کرے گا؟ اگر تم کرو گے تو میں معاف کروں گا، ادروائز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو یو۔ یہ کنڈیشن رکھ دیا۔ آپ انصاف سے بولو، آج آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، آپ ایگری کریں گے؟ بلائنڈ، ڈیف اینڈ ڈم، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے۔ اس نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے کہا یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ بس اب سن، بہت شارٹ کر دیا میں اس واقعے، کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ خالی اس واقعے پہ پڑھتا ہوں، اتنے اس میں پیغامات ہیں۔ شادی ہو گئی، میری طرف دیکھو، دلہن کو لے کر یہ بیڈ روم میں آئے، دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے کمرے میں انٹر ہوئے، دروازے کو لاک کیا، کھڑکی ہے سامنے، اس کھڑکی کے پاس اوپن کیا ونڈو کو، اب باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، سوچنے لگے یار میری کیا لائف ہے، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی، نہ مجھ سے بات کر سکتی، نہ میری آواز اور سن سکتی، میری کیا زندگی ہے، یہ میں نے کیا کیا؟ نہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ میری آواز سن سکتی، کوئی ایکسپریشنز ہی نہیں رہیں گے۔ شی از بلائنڈ، شی از ڈم، ڈیف۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر یہ سوچ رہا تھا، میرے دل کو اتنا سکون تھا
کہ میرے پیٹ میں رزق حرام نہیں ہے۔ اے دوستو، شیعہ کی پہچان دل میں یہ سکون تھا کہ میرے دل میں کہ میرے پاس میرے پیٹ میں رزق حرام نہیں ہے، میں اب فیالتنی کا جواب دے سکتا، میں حسین کے لشکر میں۔ یہ کہتا ہے کہ دلہن بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مجلس کے بعد یہ بھی نہیں پوچھنا اس زمانے میں بیڈ تھا نہیں تھا، پلیز، اس لیے کہ میں ایک ایک جملے کو کلیئر کر کے پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے نا کہ ایک ایک جملہ پکڑتے ہیں بعد میں کہ وہ زمانے میں کون سا بیڈ تھا، کتنا بڑا بیڈ تھا۔ بابا میں لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، پیچھے سے دلہن کی آواز آئی کہ آپ کھڑے رہے کیوں بیٹھ جائیں نا۔ آواز سنی، آج کا شیعہ ہوتا بولتا یار بولی تو کیا ہو رہا ہے، نہیں بولی تو۔ انہوں نے ایسا پلٹ کے دیکھا، یہ باہر نکلے، دروازے کو کھلا، باہر نکل گئے، کچھ بات نہیں کی۔ صبح میں گورنر کو معلوم ہو گیا، بس شارٹ کر دیا واقعہ، بس کنکلوژن پہ آ گیا۔ گورنر کو معلوم ہو گیا کہ اس کا جو جمائی، اس کا جو سن-ان-لاء داماد ہے، اس نے رات میری بیٹی کے ساتھ نہیں گزاری، باہر گزاری، وہ تو بگڑ گئے۔ اس نے دربار میں بلا لیا اس کو، فوراً ان کو بلا کے کہا کہ تم کو میں نے ہر چیز بولی تھی پہلے، پھر تم نے رات کیوں نہیں گزاری، کہاں چلے گئے تھے، چھوڑ گئے۔ اس نے کہا آپ نے کہا وہ بولتی نہیں، وہ تو بولی۔ اس کی آنےسٹی، ایمانداری دیکھو، وہ تو بولی۔ تو کہا یہ، انہوں نے کہا میں یہ سمجھا شاید لڑکی بدل گئی۔ ایمانداری، ایمانداری دیکھتے جاؤ، آنےسٹی دیکھتے جاؤ۔ آج کا ہوتا بولتا یار بولی تھینک یو جو بھی ہے تو۔ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ لڑکی بدل گئی۔ اب اس نے گورنر نے کہا تم کیا سمجھ رہے، وہ اندھی ہے، وہ بولتی نہیں، وہ ڈم ہے۔ اس نے کہا آپ ہی نے تو کہا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے اپنی آنکھ سے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، جب سے وہ بڑی ہوئی اس نے زبان سے غیبتیں نہیں کی، جب سے بڑی ہوئی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو میں نے صرف اسی لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا کہ تم سے زیادہ ایماندار مجھے کوئی نہیں ملا۔ اب آپ دیکھو کہ آنےسٹی کتنی کام آئی کہ جو آدمی کے پاس کھانے کو سیب نہیں تھا، آج اتنا اللہ نے رزق عطا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمانداری تھی، اس لیے عطا کر دیا۔ ایمانداری ہوگی، آنےسٹی ہوگی تو یو ول گرو انشاءاللہ۔ میرے ایک ایک جملہ بھی 6-7 دن ہوں آپ کے پاس، ایک ایک جملے کا ذمہ دار، I'm responsible of my words, what I'm saying، کہ اگر تم آنےسٹی کے ساتھ سیرت علی پہ چلو گے تو تم ایسا گرو کرو گے، ایسا گرو کرو گے، ایسا گرو کرو گے، شاہ میں تمہارا اسٹیٹس بڑھ جائے گا۔ اب تمہارا ضامن تمہارا امام ہو جاتا، اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی ان کے اوپر چھوڑ دی۔ You don't need to worry, you don't need to worry۔ ایک لمحے کے لیے بھی تم پریشان نہیں ہونا اگر ایمانداری ہوگی۔ اور اگر تم یہ بولو گے، دنیا پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارو گے اور یہ سوچ کے کرو گے تو تمہاری زندگی ڈیزاسٹر ہوگی۔ جب تک اگر کہتے ہو اپنے آپ کو کہ میں امام علی کا فالوور ہوں، تو فالوور وہی بنتا، شیعہ وہی ہوتا کہ جو حق کے زہرا کو ادا کر کے زندگی گزارتا۔ بی بی کا حق، دوستو، بی بی کا حق کھا کے کوئی علی کا شیعہ نہیں بن سکتا۔ کل میں نے بہت ایگزامپلز دیے، 5 درہم کا ایگزامپل بھی دیا کہ اگر 5 درہم بھی تم بچاتے ہو، اس میں سے بھی 1 درہم نکالو سال میں، اور نکال کے بیوی کے حق کو ادا کر کے وہ گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ جتنا تم امام سے قریب ہوگے یہ کام کرو گے تو، اور اس کے بعد یہ سوچو کہ تم ایک آدمی ہو، تمہارے پیچھے 5 آدمی کھانا کھا رہے، تمہاری ماں کھا رہی، تمہاری بیوی کھا رہے، تمہارے بچے کھا رہے، تو یہ سارے لوگ جو رزق کھا رہے تمہارے ذریعے وہ حلال کھا رہے۔ جب حلال کھائیں گے تو ہر گھر سے وہی نکلے گا جو امام کے لشکر کا سپاہی ہوگا۔